अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फलक बट। इस टाइम मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे आज ख़वातीन का आलमी डे बड़े ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा है। जगह जगह पर रैलियाँ भी निकाली गई हैं। इस डे के हवाले से ख़वातीन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरे साथ एक लेडीज़ मौजूद है। अच्छा मैडम, बताइएगा कि इस दिन के हवाले से क्या कहेंगी? औरतों का आलमी दिन है आज। औरत मार्च लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, बहुत सारे शहरों में, हैदराबाद में भी मनाया जा रहा है। तो आज हम लाहौर में इकट्ठे हुए हैं। इस साल का हमारा जो थीम है वो है सियासत, मज़हमत और आज़ादी। हम इलेक्शन से लेकर फ़लस्तीन की आज़ादी तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज़ादी अक्सर हमने देखा है कि इस दिन को मनाते हुए अजीब से बैनर्स उठाए जाते हैं, बड़ी अजीब सी बातें उस पर मेंशन होती हैं। उसके हवाले से क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, हर कोई अपना एक्सप्रेशन लेकर आता है और उनके लिए जो इशू अजीज़ है वो उसकी बात करता है। तो अगर बात है हम बात करते हैं कि जी मेहनत कश लोगों की बात होनी चाहिए, तो ख़वातीन जो घर में फ़्री की मेहनत कर रही होती, फ़्री का लेबर कर रही होती हैं, तो जब हम कहते हैं अपना खाना खुद गर्म कर लो, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। एक मज़ाहिया अंदाज़ में उसकी बात कर ली, और शायद इसीलिए भी वो प्लेक कार्ड चला भी, बहुत पॉपुलर भी बहुत हुआ, उसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत हुई, क्योंकि कभी उसके बारे में शायद आम माशरे ने उस तरह सोचा नहीं था। लेकिन नेगेटिविटी को लोग ज़्यादा जो है वो फैलाते हैं उसको। जिस तरह लोग शरीक हो रहे हैं, हर कोई अपना इशू लेके आता है। मैंने इस तरह के प्लेक कार्ड भी देखे हैं, बेटी दिल में बेटी विल में। एक बहुत बड़ा नारा जो पिछले साल चला था वो था कमतर होना हावी हो, औरत का हक मुसावी हो। सो वैरायटी बहुत होती है, और फिर हमारी यही गुजारिश होती है कि मीडिया वालों से कि हर चीज़ दिखाएं, सिर्फ एक पर्टिकुलर पहलू ना दिखाएं। अच्छा, आपके नज़दीक आज़ादी बेसिकली है क्या? आज़ादी यही है। आज़ादी के डिफरेंट रुख हो सकते हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी भी है, साथ में ये भी है कि अगर मैं सड़क पर चलना चाहूँ तो मुझ पर आवाज़ें ना कसी जाएँ, मुझे हाथ लगाने की कोशिश ना की जाए। आज़ादी ये भी है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ मुझे उसकी उजरत मिले। हमने देखा है अक्सर दफातर में, अगर हम शहर में भी बात करें, औरतों को उतनी उजरत नहीं मिलती। फार्म लेबर हैं, होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जो अमूमन ख़वातीन होती हैं, उनका तो काम रिकगनाइज भी नहीं है एज लेबर। सो ये भी आज़ादी का एक हिस्सा बन जाता है। आज़ादी तो वैसे पहले भी है, ख़वातीन आज़ाद हैं, लेकिन ये जो एक मखसूस दिन मनाया जाता है साल में एक बार, तो ये सिर्फ़ एक डे नहीं होना चाहिए, हर डे ही औरत का है। और ये डे मनाने का मकसद मुझे आज तक बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं भी जब से ये मनाया जा रहा है इसमें आती हूँ, शिरकत करती हूँ, लेकिन जब ख़वातीन को ज़रूरत होती है, जो बेचारी बेबस जिनका इस्तिसाल होता है, तब ये जो ख़वातीन है ये नज़र नहीं आती, ये जो डे मनाती हैं, क्योंकि ये सारी अशराफी है। तो ये अशराफिया तब नज़र नहीं आती जब आम औरत को इनकी ज़रूरत होती है, तो ये उनके फ़ोन भी नहीं उठाती। ये मैंने खुद देखा है, ये मेरा अपना तजर्बा। नहीं लगता इस तरह रोडों पे निकलने की बजाय अगर ये अदालत से अपने लिए कोई प्रोटेक्शन लेती किसी केस के? अक्सर आपने देखा है कि लेडीज़ के साथ कोई भी ज़्यादती होती है, अदालतों में बैठी होती हैं, ज़लील व ख़वार होती हैं, उस हवाले से अगर कोई प्रोटेक्शन ले तो वो समझ भी आती है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इसका बाकायदा कोई लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। ये आप साल में 8 मार्च को रोडों पे आ जाएं, हल्ला गुला करें, फिर आप घर चले जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, इस दिन के हवाले से सबसे पहला मुतालबा तो हमारा ये है कि औरतों को पूरा इंसान समझ के उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अभी भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें औरत और मर्द की नाबराबरी हमारे माशरे में न सिर्फ मौजूद है बल्कि तस्लीम भी की जाती है। किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात आप कह रही हैं? हर लिहाज पे है। सड़क पे चलते हुए महफूज हों। आपने देखा है कि वैगन से लेके गाड़ी तक में औरत के साथ हैरेसमेंट की जाती है, तो उसको सड़क पे चलने का तहफ़्फ़ुज़ हो, तालीम के मैदान में हो, रोज़गार जहाँ पे वो कोई प्रोग्राम बनाए जाएं। तो बेतहाशा मौज़ूआत हैं जिस पे अभी तक औरत जो है वो हमारे माशरे में बराबर का स्टेटस हासिल नहीं कर पाई। अच्छा, काफ़ी दफ़ा पहले भी ये दिन मनाया गया, बड़े क्या ये इसके लिए कोई एक महसूसी दिन है कि सिर्फ ये 8 मार्च को ही मनाया जाएगा? अक्सर हमने देखा है कि कभी किसी के साथ ज़्यादती होती है, कुछ होता है, तो ख़वातीन को हम बाई नहीं देते, सिर्फ 8 मार्च को ही ख़वातीन हर ज़्यादती पे बाहर निकलती हैं। 8 मार्च पे इसलिए कि ये इंटरनेशनल वीमेंस डे होता है और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा होता है, तो उस हवाले से 8 मार्च का दिन मुंतखब किया जाता है कि हम भी दुनिया की औरतों की जिद्दोजहद में अपनी आवाज़ शामिल करें। ये दिन तो पूरी दुनिया में औरतों के लिए मखसूस है। बाकी आप तमाम दिनों में हम सिर्फ औरतों के लिए नहीं निकले, हम फ़लस्तीन के हवाले से भी निकले, हम बलोच इशूज़ पे भी निकले, हम मिसिंग पर्सनस के इशूज़ पे भी निकले। जब ज़्यादती होती है हम हर सूरत में बाहर होते हैं और यही लोग आपको यही चेहरे नज़र आते हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा कि बैनर्स उठाए होते हैं बड़े अजीब से किस्म के, जो कि पढ़ा भी नहीं जाके हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, इससे क्या मतलब है? देखिए, आपके जिस्म पे किसकी मर्ज़ी होनी चाहिए, मुझे आप बताइए।
اگر آپ کا جسم ہے تو مرضی کسی اور کی تو نہیں ہو سکتی نا. میرا جسم میری مرضی کو بہت ہی نیرو ٹنل کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہم نے یہ لے لیا کہ ہم جس مرضی کے ساتھ سو جائیں. بھائی آپ چھوٹی سی 8 مہینے کی بچی کے ساتھ اس معاشرے میں ریپ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کی مرضی کے بغیر آپ اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو یہ تحفظ کی پہلی شرط ہے. اس نعرے کو غلیظ سوچ کے حوالے سے جوڑ کے جو ہے وہ بدنام کر دیا گیا. حالانکہ پوری دنیا میں جو آپ کا جسم ہے اس کے تحفظ کا حق آپ کو تمام دنیا جو ہے وہ قبول کرتی ہے اور آپ کا قانون بھی قبول کرتا ہے. تو آج کے دن کے حوالے سے لیڈیز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہمارا تو ایک ہی پیغام ہے، عورت جو ہے نہ کمتر ہے نہ حاوی ہو، عورت جو ہے وہ مساوی ہو. تو اگر معاشرے میں اس سوچ کو ہم پروان چڑھائیں کہ عورت نہ کمتر ہے نہ ہی کسی سے برتر ہے، بلکہ عورت اور مرد معاشرے کے دو بہت اہم اکائیاں اور دونوں برابر ہیں. اگر آپ کو کوئی کمتر درجے پہ آپ کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے تو ریئیکٹ کریں، کیونکہ آپ کو کمتر نہیں پیدا کیا گیا. ہمارے اسلام نے تو مرد کو جو ہے فضیلت دی ہے عورت پہ. آپ کے اسلام نے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت بھی رکھی ہے. تو اگر آپ بیلنس شیٹ بنائیں گے تو عورت اور مرد کو برابر ہی کر دیا گیا ہوگا. باقی بھی تو آپ کے اسلام نے تو یہ بھی کہا کہ عورت کا آدھا حصہ جائیداد میں کتنے لوگ دیتے ہیں مجھے بتائیں. آدھا حصہ کہا گیا. آدھا ہے. آپ پڑھ لیجئے جو وراثت کا قانون ہے اس میں بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آدھا ہی بنتا ہے، تیسرا کہاں بنتا ہے؟ وہ آدھا تو پھر 2 پھر عورت کو بھی ملے تب جا کے. نہیں، مرد کا آدھا کہا گیا ہے نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں مرد وہاں سے بھی لے آتا تو پورا ہو جاتا عورت کا. تو اگر میں یہ کہہ رہی ہوں آپ اپنی مرضی کا اسلام کیوں چنتے ہیں؟ جہاں حقوق کی بات کی ہے وہ کیوں نہیں آپ کو نظر آتے؟ جب بھی لیڈیز کی بات آتی ہے تو اپنے عقیدے کے حوالے سے بات. عقیدے کے نہیں، اپنی مرضی کے حوالے سے. اپنی مرضی کے حوالے سے ہم وہ والا حصہ ڈھونڈ لیتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتا ہو. اس کے آگے کہیں بہت کچھ عورتوں کو سپورٹ کرتا ہے، اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے قوانین برابری کو تسلیم کرتے ہیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں تو ہمیں ملک کے شہری ہوتے ہوئے اس برابری کی نہ صرف بات کرنی چاہیے، اس کے لیے لڑنا بھی چاہیے. میرا جسم ہے اس میں میری مرضی ہوگی نا، مجھ پہ تشدد نہ کیا جائے، میرے ناخن نہ کھینچے جائیں، مجھے تھپڑ نہ مارا جائے، میری مرضی کے بغیر جو ہے مجھے تاڑا بھی نہ جائے، میری مرضی کے بغیر جو ہے میرا حق نہ کھایا جائے. آپ نے دیکھا میں نے پلیکارڈ اٹھایا ہوا ہے جہیز دیں مجھے وراثت چاہیے. آپ میری شادی تو کر دیں، میری بیٹی کی، میرے جیسی لڑکیوں اور خواتین کی لڑکیوں کی شادیاں تو کر دیں. ایک تو ان کی مرضی نہ پوچھے، دوسرا آپ اپنا دکھاوا کر دیں اور بعد میں آپ ان کو وراثت میں حصہ نہ دیں. اب میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ میں انسان ہوں اور میرا جسم ہے تو میری ہی مرضی اوپر ہوگی نا. تو یہ اور اس کے بعد اگر اب کوئی شرارت میں اس کا کوئی بھی مطلب سمجھنا چاہے تو بے شک سمجھتا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان بینرز کے پیچھے ہماری سائنس کوئی اور ہے، لوگ اس کو کوئی اور سمجھتے ہیں. وہ لوگ تو کسی کو بھی کچھ سمجھ لیتے ہیں، وہ لوگ تو کسی کے پہننے اوڑھنے کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ تو کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، ان کو سمجھنے دیجیے. لیکن اس دن کے حوالے سے آزادی کا بیسک مطلب کیا ہے؟ آج کے دن کے حوالے سے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو انسان سمجھا جائے. میں نوکری کرتی ہوں، میں بھی نوکری سے آئی ہوں، مجھے اجازت لینی پڑی ہے، مجھے برابر کا تنخواہ میں حق چاہیے، مجھے اپنے گھر والوں سے اپنے برابر کا جائیداد میں برابر کا نہیں، جو مجھے شرعی حق ہے مجھے وہ حق چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے مجھے بحیثیت انسان سانس لینے کی آزادی ہو، باہر جانے کی آزادی ہو، کام کرنے کی آزادی ہو، میرے بچے کو میرے ساتھ کام کرنے کی آزادی ہو، مطلب میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کے جا سکوں. اور اپنے میں یہ نہیں ہے کہ میں صرف ایک کچن کی زینت ہی بن کے رہ جاؤں، بلکہ مجھے اس معاشرے میں جینے کے لیے اپنا حق چاہیے. یہ آزادی تو آپ کو اپنے گھر سے چاہیے نا؟ گھر سے چاہیے، گھر والوں سے چاہیے، اور وہ گھر والے جو ہیں وہ آپ سارے لوگ ہیں، اس پورے معاشرے سے چاہیے. جب تک معاشرے کی سوچ نہیں بدلے گی کچھ بھی نہیں بدل سکتا. اچھا، آج کے دن کے حوالے سے عورتوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آج کے دن کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ آج عورتوں کا عالمی دن ہے اور آپ خوش ہوں کہ آپ ایک خاتون کے طور پہ، ایک عورت کے طور پہ، ایک لڑکی کے طور پہ یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں اس دنیا میں، اور اپنا تعلیم جو ہے اس کی جانب جائیں، ہنر کی جانب جائیں اور زندگی میں اپنے پیروں پہ ضرور کھڑے ہو. یہ میری بیٹی کا ہے. میڈم ادھر آئیے گا ایک منٹ. ناظرین، یہاں پہ میرے ساتھ SHO بھی موجود ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آج جو عالمی دن خواتین کا منایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ آپ پہ ڈیوٹی کرتی ہیں، مجھے بتائیں کہ اس آزادی کا بیسک مقصد کیا ہے؟ بیسک مقصد یہی کہ لڑکیوں کو اپنے رائٹس کا بتانا. لڑکیاں اپنے رائٹس کے لیے آج نکلتی ہیں، بتاتی ہیں
کہ ہم خواتین ہیں. آج کا دن صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے. جیسے ہم نے ایک کیمپین سٹارٹ کی تھی نیور اگین لڑکیوں کے لیے, کہ آج کے بعد لڑکیوں کو کوئی ہراساں نہیں کرے گا, لڑکیوں پہ کوئی تشدد نہیں کرے گا, لڑکی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہیں. ہماری بیسک جو لڑکیوں کا رائٹس ہے وہ ہے کہ ان کو بیسک ایجوکیشن دی جائے تاکہ وہ فیلڈز میں نکلیں اور اپنے لیے کام کریں اور ان کے رائٹس ان کو پتہ ہوں. اچھا, آپ ایسے جو بھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ورکر سے جو ہیں وہ بینرز اٹھائے ہوتے ہیں میرا جسم میری مرضی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے؟ نہیں, ہمارے اسلام کے جو حقوق چیزیں ہیں اس میں عورت کے رائٹس ڈفرینٹ ہیں, مرد کے ڈفرینٹ ہیں. تو اپنے رولز دیکھ کے جو ہمارے رائٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. جو ہمارے اسلام نے ہمیں کہا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی جو ہم روڈوں پہ نکل آئے ہیں آزادی لینے کے لیے؟ نہیں, ہمارے اسلام نے آزادی دی. ہم روڈوں پہ آج اس وجہ سے نہیں نکلے, ہم آج روڈ پہ نکلے ہیں اس ڈے کی وجہ سے, 8 مارچ کی وجہ سے. اچھا, اس آزادی کا دن صرف 8 مارچ ہے. اکثر ہم نے دیکھا جب زیادتی ہوتی ہے تو یہ خواتین کہاں جاتی ہیں؟ یہ ایک قومی ڈے ہے نا, 8 مارچ جیسے ڈیز فادر ڈیز وہ اس کو بنایا جاتا ہے, تو یہ ایک عورتوں کا دن اسپیشل منایا جاتا ہے. تو اس لیے آج کے دن خصوصی نکلے ہیں, ورنہ عورتوں کے تو 24 گھنٹے اور 12 مہینے ڈیز. اچھا, مجھے میڈم بتائیے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پہ 150 سے زیادہ لیڈیز نفری ہے. اس کے علاوہ جینٹس ہمارے جو میل ہیں وہ لگائے گئے ہیں. ٹریفک پولیس اس کو کنٹرول کر رہی ہے. ہمارے ڈی اے جی صبحان, ہمارے ایس پی صبحان اور ہمارے اے ایس پی میڈم جو ہیں ہم سارے یہاں پہ تعینات ہیں, اور پرامن سکون سے یہ ریلی انشاءاللہ نکلے گی اور کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو. اسلام نے عورت کو بہت سارے ایسے حقوق دیے ہیں جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہیں, تو یہ بات تو نہیں ہے, لیکن ہم اسلام کی دی ہوئی ان تعلیمات کا صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں. بات تو انڈرسٹینڈنگ کی ہے. اچھا, آپ جو بھی کرتی ہیں آپ کو بھی مسائل کا ظاہر سی بات ہے سامنا ہوگا. کن مسائل کا سامنا ہے یا کیا کہیں گی اس دن کے حوالے سے, عورتوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسیج یہی ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے ایشوز ہیں آپ بے شک ان کو ریکارڈ کروائیں, لیکن ایک اچھے پیسفل منظم طریقے سے ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے, نہ کہ اپنے جان و املاک کو ملکی نقصان پہنچائیں. بلکہ اس کے بجائے اگر ہم پیسفلی اس میسیج کو ریکارڈ کرائیں گے تو ہمارا نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت اچھا امیج جائے گا ایز اے نیشن. اچھا, سیکیورٹی کے حوالے سے اس دن کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے؟ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اچھے انتظامات ہیں. وی آر فلی کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ. اور اس میں میل کی نفری بھی شامل ہے, فیمیلز کی بھی شامل ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ کافی سارے میل سپورٹرز بھی ہیں جو اس مارچ کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ان خواتین کی بات سنی کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس طرح کی آزادی چاہیے کہ جب ہم روڈوں پہ چلیں تو ہم پہ آوازیں نہ کسی جائیں. اور فلسطین میں جو خواتین پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس ظلم کو جلد سے جلد روکنا چاہیے. کیا حکومت بالا تک ان کی آواز پہنچے گی؟ کیا حکومت بالا ان کے مطالبات پورے کر پائیں گے؟ یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.